نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فریق کو بھیجا کہ عصر کی نماز بنو قریظہ پہنچنے سے پہلے نہ پڑھو. جماعت کو بھیجا آپ نے. راستے میں عصر کا وقت قضا ہونے لگا. صحابہ کی رائے میں اختلاف ہو گیا کہ پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی. اب اختلاف ہو گیا نا, اب اس کو کہاں لوٹائیں گے؟ صحابہ نے قرآن و سنت کی طرف لوٹایا. قرآن و سنت میں ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی, نمازوں کی حفاظت کرو خصوصاً درمیانی یعنی عصر کی نماز. آیت کہہ رہی ہے کہ عصر قضا کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے, اور دیگر احادیث بھی کہہ رہی ہیں کہ عصر ضائع کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. لیکن ایک حدیث کہہ رہی ہے کہ آپ لوگوں کے لیے حکم یہ کہ آپ نے عصر چھوڑنی ہے, وہاں پہنچنے سے پہلے نہیں پڑھنی. تو جن فریق نے یہ دیکھا کہ نبی کی اسپیسیفک اس حدیث کو کوٹ کیا انہوں نے کہ یار ہمیں خطاب کر کے نبی نے فرمایا کہ آپ بنو قریظہ پہنچنے سے پہلے عصر نہیں پڑھ سکتے, تو اٹ مینز نہیں پڑھ سکتے. بھائی جس نبی نے قرآن ہمیں دیا اور جس میں آتا ہے کہ درمیانی نماز کی حفاظت کرو, اسی نبی نے ہمارے بارے میں کیا کہا ہے؟ نہیں پڑھو. اور اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, جو من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ, یہی دلائل ہوں گے نا جو ان کے ذہن میں آئے ہوں گے. جو اللہ رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو گویا یہ ایک طرح سے ہماری آزمائش ہے. انہوں نے کہا نہیں پڑھیں گے. قرآن و سنت کی طرف لوٹا رہے کہ نہیں لوٹا رہے؟ رزلٹ آ رہا ہے نہیں پڑھنا. دوسرا فریق کہہ رہا ہے بھائی نبی کی مراد یہ نہیں تھی, نبی کوئی عالم الغیب تو نہیں ہے. آپ کا خیال تھا کہ ہم مقام پہ آرام سے پہنچ جائیں گے, جنگ تھے, حالات خراب تھے, راستے میں خطرہ ہے, لیکن آپ کو یہ علم تھوڑی تھا کہ قضا ہو جائے گی. اس کے بارے میں حدیث خاموش ہے کیونکہ یہ سچویشن نبی کے سامنے تھی نہیں. تو جو عمومی دلائل ہیں اثر پڑھنے کے, وہ ہمارے لیے بھی ہیں, وہ صرف تمہارے لیے نہیں ہے, وہ ہمارے لیے سب کے لیے ہیں, وہ ان سے کوئی مستثنا نہیں ہے. اور اس حدیث میں تعویل کی انہوں نے کہ حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے. اب ہمارے دور کا کوئی ہوتا ہے نا, کہتے ہیں مطلب کچھ نہیں ہوتا, مطلب کچھ نہیں ہوتا. امام ابو حنیفہ نے فرمایا جب صحیح حدیث آ جائے سر آنکھوں پہ, میرے قول کو دیوار پہ مار دو. تو جب ہم نے صحیح حدیث پیش کر دی اثر نہیں پڑھنا, اب مطلب نکال رہے ہو بیٹھ کے ہیں. مطلب یہ آج کل مارکیٹ میں یہ چل رہا ہے, یہ اس نام پہ چورن بک رہے ہیں. اس نام پہ کیا ہو رہا ہے؟ پھنکیاں بک رہی ہیں اور چورن بک رہے ہیں. مطلب کچھ نہیں ہوتا, بس نبی نے فرما دیا نہیں پڑھو تو نہیں پڑھو, کچھ بھی نہیں. جن کا خیال یہ تھا پڑھنی چاہیے انہوں نے پڑھ لی, جن کا خیال یہ تھا نہیں پڑھنی چاہیے انہوں نے نہیں پڑھی. اور اتنا بڑا اختلاف اسلامی تاریخ میں شاید ہو بھی نہیں سکتا. یہ چھوٹا اختلاف نہیں تھا. ہمارا اختلاف رفع الیدین پر ہوتا ہے کہ نماز میں رکوع میں جاتے ہوئے کانوں تک ہاتھ اٹھانے کے نہیں اٹھانے, یہ ہوتا ہے. ان کا اختلاف یہ تھا کہ نماز پڑھنی بھی ہے کہ نہیں پڑھنی. حج میں اختلاف ہوتا نا کہ حج کرنا ہے کہ نہیں کرنا, چھوٹا اختلاف تھا. زکوٰۃ میں ہوتا, چھوٹا اختلاف تھا. نماز سے بڑھ کر توحید کے بعد اسلام میں کوئی حکم بولو نہیں ہے. اور نماز کی سنتوں میں نہیں ہو رہا کہ اس سے پہلے 4 سنتیں پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی ہے, فرض میں ہو رہا ہے. رکعتوں میں اختلاف نہیں ہو رہا کہ 2 پڑھنی ہے کہ 4 پڑھنی ہے. وجود میں اختلاف کہ پڑھنی بھی ہے کہ نہیں پڑھنی. اور عصر کا اللہ نے انتخاب اس لیے کیا کہ سب سے زیادہ تاکید قرآن کی روح سے کون سی نماز کی ہے؟ عصر کی. تو اللہ نے اتنا بڑا اختلاف ڈالا نا صحابہ کے درمیان میں کہ کسی جزوی فروعی مسئلے میں اس سے بڑا اختلاف ممکن ہے ہی نہیں. اس سے بڑا تو پھر عقیدے کا اختلاف ہوتا نا, تو ایمان اور کفر کا مسئلہ بن جاتا. اس سے بڑا اختلاف قیامت تک ممکن نہیں ہے. تو اللہ نے اپنے نبی کے دور میں یہ اختلاف صحابہ سے کروا کے پھر نبی سے تصدیق کروا دی کہ یہ دونوں فریق کیا ہیں؟ درست ہیں. یہ تصدیق کروا کے یہ دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا کہ میں صحیح ہوں اور تو کیا ہے, تو کہاں جائے گا؟ جہنم میں. ٹھیک ہے نا. تو تورات اور انجیل کو فالو کرتا ہے اور وہ قرآن و سنت کو فالو. بھائی دونوں طرف دلائل ہوتے ہیں, کوئی ایک دلیل کو لے کے دوسرے میں تعویل کرتا ہے, کوئی ادھر کو لے کے اس میں تعویل کرتا ہے. میں نے ان سے کہا مجھے ایک بات بتاؤ, انہوں نے تو قرآن و سنت کی طرف لوٹایا اور اس کے باوجود کیا رہا؟ اختلاف. جب یہ نبی کے پاس گئے ہیں تو اب نبی اس اختلاف کو حل کر سکتے تھے کہ کون صحیح تھا اور کون غلط, لیکن نبی نے یہ اختلاف حل بولو نا نہیں کیا. باقی ایک اشارہ دے دیا قیامت تک کے لیے, کیونکہ میں آپ گویا بزبان حال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ میں ہمیشہ تھوڑی رہوں گا تمہارے درمیان. آج میں حل کر دوں گا کون صحیح تھا کون غلط تھا, کل کون کرے گا؟ تو بس اس کو ایسے ہی رہنے دو.